صحابہ ہیں، آل بیت ہیں، پاکستان کی دھرتی پر ان کی ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قومی اسمبلی کے اراکین کو، اور یہ پاکستان کی قومی اسمبلی کا کارنامہ ہے۔ اور اگر کوئی اسمبلی ہوتی ہم نہ مطالبہ کرتے، لیکن جس اسمبلی کی عمارت کے ماتھے پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس اسمبلی کی ذمہ داری تھی کہ صحابہ کی ناموس کا تحفظ کرے، اور اس کے پیچھے قربانیوں میں ایک تسلسل ہے۔ سینٹ آف پاکستان نے یہ قانون منظور کیا اور قومی اسمبلی نے قانون منظور کیا، لیکن پھر اس کو ٹرین پائپ میں رکھ دیا گیا اور اس کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا۔ ابھی تک اس کا قانون نہیں بنا۔ صدر صاحب کے دستخطوں کے بارے میں ابہام ہے۔ ہم صدر کہتے ہیں صدر صاحب آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے، اب آپ عدت میں ہیں۔ کیوں عدت میں کچھ احکامات تو رہتے ہیں، مدت ختم ہو گئی، اب تیری عدت ہے، اب اس عدت کے اندر ہی چل تو یہ کام کر لے، دستخط کر لے، کل میدان حشر میں حضور کی دست مبارک سے آب کوثر نصیب ہو۔ یہ کام کر لے، بڑوں کو تو نے خوش کیا، اپنے نبی کو بھی خوش کر دیا، نبی کے یاروں کی ناموس کے، آل بیت کے ناموس کے تحفظ۔ اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھیں صحابہ دین پہنچانے والے ہیں، حضور کی نبوت کے عینی گواہ ہیں، آل بیت دین کے پہنچانے والے ہیں، اور آل سنت کی دونوں آنکھیں سلامت، ایک آنکھ میں صحابہ کی محبت، دوسری آنکھ میں آل بیت کی محبت، صحابہ ستاروں کی جانب مانند، آل بیت کشتی کی مانند۔ ہم پاکستان کے اہل سنت مسلمان، بریلوی ہوں یا دیوبندی یا اہل حدیث، کراچی سے لے کر خیبر تک یکجا ہو کر صحابہ کی ناموس اور آل بیت کی ناموس کو تحفظ کریں گے۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور اس مقصد کے لیے یاد رکھیں مسلمان میں بہت کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن حضور کی ناموس اور صحابہ کی ناموس کے تحفظ پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان، جب وہ قاضی علم الدین شہید نے اس گستاخ ہندو کو واسر جہنم کیا اور قاضی علم الدین میاں والی جیل میں پہنچا، وکیل نے کہا قاضی علم الدین کہہ دو جب میں نے اس کو واسطے جہنم کیا تھا میں ہوش و حواس میں نہیں تھا، تانگا چلانے والا لوہار کا بیٹا قاضی علم الدین ایمان کے جذبے سے لبریز، میرے لگا ایک ہی کام تو زندگی میں ہوش میں کیا ہے اس کا بھی انکار کر دوں؟ ساری زندگی میں ہوشی میں گزاری ہے، ایک ہی کام تو ہوش میں کیا ہے، کیسے؟ اور کہا کیسے انکار کروں؟ جب سے جیل میں آؤں ہر رات میں حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ذہن میں رکھو، یہ ذہن میں رکھو، پاکستان کی سرزمین پر انشاءاللہ ناموس رسالت کا بھی تحفظ ہوگا، صحابہ آل بیت کی ناموس کا بھی تحفظ ہوگا، مدارس کا بھی تحفظ ہوگا۔ ان مدارس کے لیے کہ دین کا اور اس کی حریت اور آزادی کے بعد، اور اس مقصد کے لیے پاکستان کا بوڑھا بھی جوان ہے، پاکستان کا بچہ بھی جوان ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں دین پہ جینا، دین پہ مرنا نصیب فرمائے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور اپنی تمام تر توانائیاں دین کی سربلندی اور دین کی عظمت کے لیے لگانے کی توفیق دے۔ آخر میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں چکری روڈ علماء ویلفیئر ٹرسٹ کو، جنہوں نے اس خوبصورت